ہاں جی، کتنے ورڈز میں سملیرٹی ہے، ڈاکو، ڈاکٹر، ڈاکا۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں اور ڈاکو جو ہیں وہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ذرا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیگل ڈاکہ، اور جو ڈاکو مارتے ہیں وہ ذرا انلیگل ڈاکہ ہیں دونوں ہی ڈاکے، چاہے ڈاکٹر ماریں یا ڈاکو ماریں۔ سارے ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خدمت خلق بھی کرتے ہوں، غریب غربا سے پیسے نہ لیتے ہوں، لیکن مجھے ویسے آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر ملا نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، ہوں گے میرا خیال ہے۔ لیکن جو لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، لوگ ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس سے زیادہ فیس نہ لے لے۔ سب لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جو ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ اصل میں جو ہمارا پاکستان ہے اس کو نا دو حصوں میں یہ تقسیم ہو چکا ہے، امیروں کا پاکستان اور ہے اور غریبوں کا پاکستان اور ہے۔ امیر جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے سکول، کالجز، یونیورسٹیز، اسی طرح ہاسپٹلز اور شاپنگ پلازاز، ان کی کھانا، ان کی ہر چیز غریبوں سے علیحدہ ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک ہسپتال، ایک قبرستان ہی ہے جو اکٹھا ہے ایک جگہ پہ ایک تدفین ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ کہہ دیں بعد میں جو امیر لوگ ہیں کہ ہمیں غریبوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی قرارداد آ جائے قومی اسمبلی میں۔ تو ایک ہی روڈ پہ آپ دیکھ لیں بی ایم ڈبلیو، رینج روور، مرسڈیز جا رہی ہیں ایک روڈ کے اوپر، اور اسی روڈ کے اوپر سائیکل والا جا رہا ہے، پیدل بیچارہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی رکشے پہ جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک میں ایسے ہے کہ وہاں پہ اگر ایک روڈ پہ بی ایم ڈبلیو جا رہی ہے، رینج روور جا رہی ہے، تو ساتھ اگر کوئی بندہ سائیکل پہ ہے تو وہ ظاہر ہے ڈسکریمنیشن محسوس کرے گا، وہ فرق محسوس کرے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں چلو یار یہ سائیکل والے کو کلٹس نہیں تو اس کو مہران پہ لے آؤ، اس کو مہران اس کو دے دو کوئی، تاکہ یہ بھی محسوس نہ کرے کہ اس کو یہ ہو کہ میں بھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، کم سے کم اس کو یہ لگے، تاکہ فرق نہ پڑے۔ لیکن پاکستان میں یہ فرق امیر اور غریب میں فرق بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان قریب ایک ڈیزاسٹر ہوگا، دھماکہ ہوگا۔ جب اتنا گیپ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوگا۔ اور یہ ظلم تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دینا یا کسی کو مطلب ڈنڈے مار دینا، یہ ظلم تھوڑی ہے۔ ظلم تو یہ بھی ہے جو ڈاکٹرز کرتے ہیں، غریبوں پہ اتنے پیسے لے لیتے ہیں بیچارے غریب جو ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہی ہے، یہ بھی ایک ظلم کی ایک قسم ہی ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹرز کو پوچھنا چاہیے مریضوں سے کہ آپ میری فیس آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض آسانی سے دے سکتا ہے تو اس سے ضرور لیں، لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس سے فیس نہ لیں۔ کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے، ہر چیز پیسہ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی امیر بندہ ہے وہ بھی ڈاکٹر کو یہ کہہ دے کہ یار میں تمہاری فیس نہیں دے سکتا تو نہ لے۔ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے امیر بندہ تو ڈاکٹر کو چاہیے اس جگہ پہ دھوکہ کھا جائے۔ کیا ہی عظیم دھوکہ ہوگا یہ، اگر ایسی جگہوں پہ کسی کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دھوکہ کھا جاؤ، اس کا علاج فری میں کر دو۔ بڑا اچھا پیشہ ہے جس کو ڈاکٹرز نے بدنام کر دیا، سو کال ڈاکٹرز نے، یہ تو سیدھا جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ شاید کسی اچھے نصیب والے کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، بد نصیب بندہ یہ انسانیت کی خدمت کی، وہ صرف پیسہ کماتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اپنے سو کالڈ کمپیٹیٹرز پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہاسپٹل بنا لیتا دوسرا کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، وہ اس سے ڈبل چھرا پکڑ لیتا ہے اور وہ راتوں رات وہ بھی ہاسپٹل کھڑا کر دیتا ہے، اور باہر لگا دیتے ہیں مشورہ فیس 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 روپیہ مشورہ فیس ہے۔ اسی لیے تو تمہارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، تم پیسہ کما لو گے لیکن وہ ایک ورچو جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک جو نیکی ہے مین، وہ کہاں سے لوگے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پیسوں سے تھوڑی دلوں کو سکون ہے، دلوں کو سکون تو انسانیت کی خدمت میں ہے۔ کم سے کم ڈاکٹرز کو چاہیے کہ کم سے کم 50% لوگوں کا علاج فری کریں، ہو سکتا ہے تو 100% کا ہی کر دیں۔
یا کم سے کم چلیں کوئی لمٹ سیٹ نہ کریں. اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اس کا بالکل علاج فری کریں. باقی میں تو کہتا ہوں جتنی ان کی فیسز ہیں مڈل کلاس والا بیچارہ روتا ہے, مڈل کلاس والا روتا ہے. تو لوور مڈل اور لوور کلاس والے انہوں نے اپنی جو فیسیں سیٹ کی ہیں وہ ایلیٹ کلاس کو دیکھ کے سیٹ کی ہوئی ہیں. یا تو باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں وہی ہاسپٹل میں آئیں, غریب بندے جو ہیں وہ کہیں اور پہ چلے جائیں. سب کے لیے ایک ہی ریٹ ہے یار. ایک مزدور 600 روپیہ کماتا ہے پاکستان میں, بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ 3 4 4 5 5 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے. کوئی ڈلیوری کیس ہے عورت کا تو 30 40 ہزار لگ جاتا ہے. وہ بیچارہ 5 6 6 مہینے ایک ڈلیوری کیس کے جو پیسے اس نے ادھار اٹھاتا ہے نا گاؤں سے. ادھر میں دیکھتا ہوں لوگوں کے 5 مرلے 10 مرلے پہ گھر تھے, 5 پہ آ گئے ہیں. جن کے 5 مرلے تھے انہوں نے 2 مرلے بیچ دیے ہیں. کیوں؟ ڈلیوری کیس تھا, اپنے گھر غریبوں نے بیچ دیے ہیں ان ڈاکٹروں کو ڈاکے کی وجہ سے. کوئی جو تھوڑے پیسے کما لے گا اس کے تھوڑے پیسوں میں اللہ عزت دے دے گا, اس کو اتنی برکت دے دے گا جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اللہ اس کو اتنی برکت دے دے گا. اور یہ جو ڈاکٹروں نے جو اس کو بزنس بنا دیا, میرے پاس میں ہو تو میں ان کی ڈگریاں پھاڑ دوں, ان کی ڈگریوں کو آگ لگا دوں. ڈگری اس لیے لی ہے کہ معاشرے کا خون پینا ہے آپ نے. چلیں آپ پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پہ, تو آپ اس طرح آوارہ کتوں کی طرح دندناتے پھر رہے ہو. ان ڈاکٹرز کو کیا پتا کہ غریب بندہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے پیسے ادھار مانگ کے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے. پتہ نہیں کس مصیبت سے اس نے پیسے اکٹھے کیے ہیں, تمہیں کیا پتا. تم دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیوں کی وجہ سے لوگوں کے ترلے منتیں کر کے بیچارہ پیسے اکٹھے کر کے تمہارے پاس پہنچتا ہے. تو ایک وقت کی روٹی بھی وہ بھی اس کے پاس بڑی مشکل. میں ایک دفعہ بھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا باہر کھیتوں میں, تو اسی طرح گاؤں کے ایک سائڈ پہ ایک گھر تھا, وہاں پہ ایک چارپی پڑی ہوئی تھی اور اس پہ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی. 2 3 دن میں دیکھتا رہا, اوپر رضائی تھی اس کی, سردیوں کا موسم تھا. میں نے اس کے ہسبینڈ سے پوچھا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس کو؟ وہ کہتا کہ ڈلیوری کیس تھا, اس وجہ سے میں اس کو دوسرے گاؤں سے ایک دائی لے آیا, ہاسپٹل جانے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو بس اس وجہ سے اسے کو مسئلہ بن گیا, تو بیچاری نا بیمار ہے. تو میں نے کہا اس کو ہاسپٹل میں لے کے جا. کہتا پیسے نہیں ہیں. میرے پاس کچھ پیسے تھے, میں نے اسے دیے. میں نے کہا یہ لو اور جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں ہاسپٹل پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. پتہ نہیں کتنے لوگ بغیر علاج کے فوت ہو جاتے ہیں. لوگوں کے پاس گھر کا سرکٹ تو چلتا نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ تو پہلے ہوتے ہیں بیچاروں کے پاس. اگر کسی غریب بندے کو کہہ دو 2000 روپے دے دو, 2000 روپے نہیں اس سے نکلتے. تو مجھے یہ بتائیں ان چیزوں کا وبال, یہ کرونا, بے برکتیاں, پریشانیاں یہ جو تم پہ ہیں, یہ اسی وجہ سے ہی ہیں. ہمارے کرتوت اس طرح کے ہیں. ہمارے کرتوت دیکھو, ہمارے جو کرتوت ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی اللہ کا کرم ہے, ہمارے اوپر تو پتھر گرے ہیں آسمان سے. ہمارے کرتوت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس زمین کے اوپر چلیں. یہ پریشانیاں جو ہیں انہیں کی مرہون منت ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور ان ڈاکٹرز کو MBBS کے ساتھ ساتھ نا ان کو کوئی انسانیت کی خدمت کی بھی کوئی بکس پڑھانی چاہیے. اگر آپ کا جو بھی پیشہ ہے, اگر آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو چاہیے انسانیت کی خدمت کریں. جو بھی پیشہ, ڈاکٹر ہو, لائرز ہو, ججز ہو, وکیل ہو, جو کچھ بھی ہو آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں. سکول کالجز ہیں آپ کے, غریبوں کی فیسیں معاف کر دو. ہر جگہ پہ انسانیت کی خدمت کرو. بس خوشی دو گے تو خوشی ملے گی, اگر پریشانی دو گے تو پریشانی ملے گی. یہ کنفرم اور اتھینٹک بات ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خوشی ملے تو لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دو, اور اگر تم لوگوں کو پریشان کرو گے تو خوشی کبھی بھی نہیں تمہیں ملے گی. یہ سوچنا بھی نہ. اگر آپ کے پیشے میں انسانیت کی خدمت نہیں ہے تو اپنی سروس کو, پیشے کو, ڈگری نو چولہے 'چ پا دیو. یہ ڈگری نو جڑی نے چولہے 'چ سٹ دیو, یہ کوئی فائدہ نہیں اس ڈگری دا.
زیرو نہ ضرب دے دو ہر چیز نو. اگر انسانیت دی خدمت نہیں ہے، انسانیت دی جڑی خدمت ہے وہ اولین سب تو بہترین پیسہ، سب تو بہترین انویسٹمنٹ انساناں تے ہے. بس یہ تو بزنس بن چکے ہے ہر چیز. اگر ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی فیس، اگر یہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں اس کی فیس تو دوسرے ممالک میں 2,000 روپے ہے اس کی فیس. 20 مطلب اگر کسی آپریشن کا 20,000 لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہاں پہ تو 1 لاکھ روپے فیس ہے، ڈبل ٹرپل فیس ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر وہاں پہ اتنی فیس ہے تو وہاں پہ مزدور 600 روپیہ نہیں لیتا، وہاں پہ مزدور 20,000 روپے کماتا ہے ایک دن کا. اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. آپ ان کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کریں جو بیچارے فری علاج کرتے ہیں غریبوں کا. ڈاکٹرز غریبوں کو پوچھیں کہ آپ فیس ادا کر سکتے ہو، اگر وہ فیس پے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو بالکل فری علاج کریں. ایک مزدور 600 روپے لیتا ہے اس ملک میں، ویج ریٹ ہے ایک دن کا 600 روپے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر کی میکسیمم فیس 20 روپے بنتی ہے، یا چلیں 50 روپے لگا لیں. 600 روپے میں اس نے سب کچھ کرنا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی ہیں، بجلی کے بل، کھانا پینا، یہ سب کچھ کرنا ہے. اس میں اگر ڈاکٹر کی فیس نکالیں تو 15-20 روپے بنتی ہے. اتنی فیس رکھو نا اپنی. یہ میرا ایک ہمسایہ تھا یہاں پہ گاؤں میں، یہ ساتھ ہی ہے. تو اس بیچارے کا نا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بازو بیچارہ نا میں پاؤں اس کا پھسلا ہے تو سلپ ہوا اور اس کا نا بازو ٹوٹ گیا. ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے 40,000 روپیہ لیا اس کے بازو کے آپریشن کا. اور اس بیچارے نے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کن کن لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اپنا علاج کروایا. اور علاج کروانے کے بعد وہ جو بندہ ہے وہ میرا خیال اس کو 6-7-8 مہینے جو ہے نا، ابھی تو اس کو سیٹ ہوتے ہوئے 6 مہینے لگ جانے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے 10 مہینے یہ ہو سکتا ہے سال اس کو پیسے اتارتے ہوئے لگ جائیں. یہ تو ہمارے یہاں کے حالات ہیں. ایک مزدور 600 روپے لیتا ہے، اس سے 40,000 روپے اس نے لے لیا. ہر بندے کو یہ اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں. ان کے لیے ہو سکتا ہے 40,000 4 روپے ہوں، لیکن اس بندے کے لیے 40,000 روپے 4 کروڑ کے برابر ہی ہے. اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ جنت تو ان کے راستے میں ہیں. یہ تو ایویں دوزخ میں تو انہوں نے دھکے سے ہی جانا ہے، دھکے نال ہی دوزخ 'ਚ وڑنا. جنت انہاں دے سامنے پئی ہے، جنت تو آپ کے سامنے پڑی ہے. کیوں دوزخ کا اکٹھا کر رہے ہو، کیوں آگ اکٹھی کر رہے ہو اپنے لیے؟ حضور کی وہی حدیث ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے. زیادہ جائیدادیں اور جگیریں نہ بناؤ اور غیر ضروری سامان اکٹھا نہ کرو، ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے. آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ کوئی بہانے ڈھونڈیں فری علاج کرنے کے لیے مریضوں کا. کوئی بہانے ڈھونڈیں آپ کہ فری علاج کریں، لوگوں کو خوش کریں. 1 مہینہ کم سے کم فری علاج کر کے دیکھیں. اگر آپ کے دل کو سکون نہ ہوا تو پھر مجھے پکڑ لینا. اور ہر انسان کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا چاہیے. انسانیت کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے. تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ فری میڈیسن دیں، فری چیک اپ کریں غریبوں کا. اور ویسے بھی جو اوورآل فیس ہے وہ بھی کم کریں. تو اس کے علاوہ غریبوں کا فری چیک اپ کریں، ان کا میڈیسن دیں، ان کو پیسے دیں. ڈاکٹرز کو چاہیے غریبوں کو پیسے دیں تاکہ وہ بیچارے خوراک کھائیں. اپنا جو اور مسئلے مسائل ہیں، زیادہ تر تو ٹینشن کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں. تو یہ ایک جنت ہے، سیدھی سیدھی خدمت جو ہے. یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ان سے کبھی بھی یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں آپ کو. تو اس لیے جب ڈاکٹرز غریبوں کو پیسہ دینا شروع ہو جائیں گے، فری چیک اپ کریں گے، فری علاج کریں گے، فری میڈیسن دیں گے، تب ہمارا یہ جو ملک ہے یہ جنت بن جائے گا. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے. ڈاکٹرز کو کم سے کم 1 مہینہ تو یہ لازمی کریں، فری چیک اپ کریں 1 مہینہ. اگر ان کو سکون ہوا، ان کی پریشانیاں ختم ہوئی، ان کو اطمینان ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو اس کے بعد ڈبل فیس ٹرپل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 چھرے پکڑ لیں اس کے بعد.